अस्सलाम वालेकुम काजी जी। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या नाम है? रुबीना नाम है आपका? जी जी जी। ओके, बताइए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ रुबीना। काजी जी, मेरा एक मसला है। मेरे हस्बैंड 2 साल पहले बच्चे के जरिए से हमें एक बार तलाक दी थी। किसके ज़रिए से? हेलो, मेरे लड़के के जरिए से। मेरा लड़का तब मतलब करीब 7 साल का था। कितने साल का था? 7 साल का, 7 साल का। 7 साल का। अच्छा, तो आपको तलाक उन्होंने दी जी हाँ। 2 साल पहले? जी 2 साल पहले जी तलाक हाँ, दी? 2 साल। ओके, जी जी हाँ, 2 साल पहले मेरे हस्बैंड ने मेरे बच्चे द्वारा तलाक दिया था। ठीक है। फिर उसके बाद हाफिज जी उन्होंने अपनी गलती मान ली थी। और गलती मानने के बाद में मतलब वैसे ही हम लोग रह रहे थे जैसे रह रहे थे। और अब भी ये मतलब 5 तारीख की बात है, आपसे जिक्र किया होगा, पर वो मतलब हड़बड़ा रहे थे और सही बात आपसे बता नहीं पाए थे। और फिर उसके दौरान ना हमको जुमेरात वाले दिन एक साथ में 3 बार बोल दिए। और फिर जुम्मा वाले दिन हमको फिर वो बोल दिए। तो ये हम जानना चाहते हैं कि हमारी तलाक़ें हो गई हैं या नहीं। 2 साल पहले जो उन्होंने तलाक दी थी वो कैफियत क्या थी? जी जी वो साथ रहते थे आपके? जी, पास नहीं थे, फिर सऊदी में थे, उसके कुछ ही दिनों के बाद आए थे वो। तो जब वो साथ रहते थे और उन्होंने तलाक जी दी तो आपने बताया था मुझे कदीर साहब ये सारी चीजें? जी नहीं बताया जी थी, जी, ये बात हमने मतलब एक सेकंड कदीर साहब, हमसे आप एक सेकंड कदीर साहब, आपने क्या बताया था जी। मुझे? हम ये बात नहीं बताए थे आपसे, हम भूल गए थे। हालांकि ये वाली बात हम ये जो अभी जुम्मा वाली बात थी ये हमने आपसे जिक्र किए थे। तो जुमे वाली बात आपने क्या बताई थी मुझे कि जुमे को था, और मैंने क्या जवाब दिया था आपको? आपने जवाब यही दिए थे कि जो है तलाक इसको नहीं माना जाएगा, वो क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि हम दूर थे और फोन में गुस्सा गर्मी में ये नहीं है, ऐसे आप कहते। नहीं, दूर होने से ये नहीं कहा होगा मैंने कि दूर थे। तलाक गुस्से में कहे थे कि गुस्से में जो है नहीं होता है। अच्छा, तो आपको कितना गुस्सा था ये जब आपसे बातें कर रहे थे? गाली वाली भी दी थी इन्होंने? जी 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 गाली वाली दी थी जी रुबीना? जी 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 हाँ, काजी साहब, उन्होंने हमको गाली दिया था और हद से ज्यादा मतलब हमसे कंट्रोल नहीं हुआ था, तो हमने भी पलट कर जवाब दिया है उनको। तो गाली इन्होंने भी दी, बुरा भला आपने भी कहा। ऐसी जी सूरत में ये तलाक, चूंकि जी आप गाली गलोच का माहौल था, तो सऊदी अरब के जो उलमा का मौक़िफ़ ये है कि ये ला तलाक वला इताक़ फ़ी इग़लाक़, जब जहन कुंद हो जाता है तो ऐसी सूरत में तलाक वाक़ई नहीं होती। तो आपकी जो ये जुमे की तलाक है, आप भी गाली दे रही हैं, वो भी गाली दे रहा है, तो ऐसी सूरत में सब शतम जब हो रहा होता है ना, शेख बिन बाज का फतवा है कि ये तलाक वाक़ई नहीं हुई है। तो जो जुमे की तलाक है वो इसलिए वाक़ई नहीं हुई कि आप गुस्से में थे, आप गाली गलोच दे रहे थे, आपकी बीवी भी गाली गलोच दे रही थी। अलबत्ता जो पहली तलाक थी वो एक तलाक आपने दी थी, आपने रुजू कर लिया था, तो उसका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। और काजी अभी एक बात और, जो रात में मतलब गाली के समय उन्होंने जुमेरात को भी मतलब भी यही बात बोला था। वो जुमेरात को बोले, जुम्मे को बोले, गाली गलोच के दोनों दिन बोल। माहौल में इस तरह से तलाक़ों को शुमार नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि रसूल की हदीस है, ला तलाक़ वला इताक़ फ़ी इग़लाक़। जी तो गाली गलोच जब दी जा रही होती है तब उस तलाक़ को कबूल नहीं करते। सऊदी अरब के उलमा का मौक़िफ़ ये है। तो फिर हमारी तलाक़ें नहीं हुई है। आपकी जो 2 साल पहले की तलाक थी वो मुझे पता नहीं है, वो तो आप बता रही हैं हुई है, लेकिन जिस तलाक में इन्होंने ये अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाए
آپ نے بھی گالی دی، انہوں نے بھی گالی دی، تو وہ گالی کے نتیجے میں آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، وہ آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور پھر وہ طلاق دے دیتے ہیں. تو یہ اس طلاق کے بارے میں شیخ بن باز کا فتویٰ ہے کہ یہ پھر واقع نہیں ہوتی. جی ٹھیک ہے. تو آپ رہ سکتی ہیں، آپ رہ سکتی ہیں، لیکن یہ گالی گلوچ کا ماحول نہیں ہونا چاہیے. ایک دوسرے کی عزت کریں، احترام کریں. سر قاضی صاحب ہم تو بہت کوشش کرتے ہیں، پر میرے ہسبینڈ کا غصہ اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ وہ کچھ سمجھ نہیں پاتے ہیں، اور پھر فضول کی باتیں کرتے ہیں جس میں ہمیں بھی آ جاتا ہے غصہ. ہاں تو یہ قدیر بھائی آپ کب تک غصے میں رہو گے یار؟ ہم نے چھوڑ دیے، غصے چھوڑ دیے، تھوک دیے، بھول گئے آپ کی باتیں سن کے. چلیں اچھی بات ہے. اور قاضی جی میری ایک بات یہ سنیے، جو مطلب میرے گھر والے کہہ رہے ہیں 3 مہینہ عدت مطلب گزارو، تو اس کا پھر کوئی مطلب معنی نہیں ہے. جب طلاق ہی نہیں ہوئی بیٹے تو عدت کس چیز کی گزارو گی؟ شکریہ قاضی جی، آپ نے میرے دل کا بہت بہت مطلب پرابلم سالو کر دی ہے. ہم جس دن سے ہم نے سنا یہاں کے مولانا بھی فتوی دیے ہیں کہ طلاق ہو گئی ہے، اس دن سے یہ سوچ لیجیے میری ساتھ اور ہم اور ہمارے بچے کس دور سے گزر رہے ہیں کہ ہمارا دل ہی جل رہا ہے. اب نہ کرنا ایسی حرکت. اسی لیے جی آپ بھی عقل کے ناخن لیں اور آپ کے شوہر بھی. آپ بھی گالی نہ دیں اور اپنے شوہر کی بھی گالی نہ سنیں. استغفر اللہ، آج سے ہم گالی تو نہیں دیں گے، لیکن اپنے شوہر کو پھر بھی سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ ہر جھوٹی اور افواہ بات پہ لے کر ہم سے جھگڑا کرنے کی کوشش نہ کریں. افواہ کس چیز کی لے لی تھی انہوں نے؟ یہ ان کو فضول کی باتیں رہتی ہیں کہ ہم یہاں رہتے ہیں، شاید تمہارا کسی سے افیئر چلنے لگا ہو یا پھر کچھ اور وغیرہ وغیرہ. ان کے دماغ میں یہ شیطانی حرکت آ جاتی ہے، بس اسی بات پہ ہم لوگوں کو جھگڑا ہو جاتا ہے، اور کسی بھی چیز سے ہم لوگوں کو جھگڑا نہیں ہوا ہے. یہ غلط ہے، غلط ہے. ان کا دماغ میں اصل میں جو لوگ وطن سے باہر رہتے ہیں نا، بیوی بچوں کو چھوڑ کے رہتے ہیں، وہ شیطان ان کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے. تو اللہ انہیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. آپ اپنی عزت کا خیال رکھو بیٹا، اور اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے مال کی حفاظت، اس کی عزت کی حفاظت، اس کے بچوں کی حفاظت کرنا آپ پر واجب ہے. جی ہاں قاضی صاحب، اللہ کے سب سے پہلے میں نے اس پر اللہ کو مانا، اس کے نیچے میں نے اپنے شوہر کا درجہ دیا ہے. یہاں تک کہ شوہر کے بغیر اجازت کی ہم اپنے ماں باپ یا پھر اپنی ساس کی بھی نہیں سنتے ہیں کہ ہمارا شوہر جو کچھ کہہ دیتا ہے پتھر کی لکیر سمجھتے ہیں. پر پتہ نہیں کیوں میرے شوہر میرے اوپر شک کرتے ہیں، جب بھی بات اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے نا کہ میں کیا بتاؤں. اب نہیں کریں گے، اب نہیں کریں گے، انشاءاللہ اب نہیں کریں گے. اب مت کرنا عبد القدیر. جی بالکل. چلیے ٹھیک اور ہے. آپ کا بہت بہت احسان ہوا قاضی صاحب، جو آپ نے ہم سے ڈائریکٹ مطلب بات کری اور آپ نے مطلب وہ ساری باتیں بتائی جس کو ہم کو نہیں پتا تھا. الحمدللہ. اللہ. آپ کہاں کس شہر میں ہیں روبینہ؟ جی ہم الہ آباد کے رہنے والے ہیں، اور میرا سسرال منجن پور کے آگے مطلب آؤٹ ایریا میں رہتی ہوں میں، نرئی ہے گاؤں میں ہے، چلیں بمبی ضلع میں. بہرحال آپ اپنے شوہر کی عزت کریں اور یہ بھی آپ کی عزت کریں گے. جی ٹھیک ہے، آپ لوگ دعا کریے گا تاکہ میرے ہسبینڈ سدھر جائیں اور شک کرنا چھوڑ دیں اور ہماری باتوں پر عمل کر لیں. آمین آمین. میرا چینل دیکھتی ہو؟ جی جی ہاں، لائک بھی کیا ہے، سبسکرائب بھی کیا ہے. میرے کانٹیکٹ بات نہیں ہو پا رہی تھی، بہت مطلب ہم نے کوشش کیا تھا آپ سے بات کرنے کے لیے، آپ 3 دن سے پریشان تھے ہم آپ سے بات کرنے کے لیے. کوئی بات نہیں، اب تو پریشانی دور ہو گئی نا آپ کی. جی 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 آپ کا بہت بڑا احسان ہوا کہ آپ ہماری مشکل پریشانی مطلب ایک دم حل ہی کر دیے. اس الحمدللہ. طریقے سے ہم آپ کا شکریہ ادا کریں. اللہ کا شکر ادا کیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کو نظر بد سے بچائے. آمین. جی ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ. اور آپ قاضی جی وہ آپ کی جو فیس ہے 25-26 تک آپ کو مل جائے گی. انشاءاللہ انشاءاللہ. بہرحال یہ کام
آپ لوگوں کا ہے. آپ کب کیونکہ جو میرا کام تھا وہ میں نے پورا کر دیا, اب باقی کام آپ کے شوہر کا ہے, وہ جو فیس ان کے اوپر ذمے ہیں وہ ادا کر دیں. جی بالکل. جی ہاں انشاءاللہ. انشاءاللہ. اوکے بیٹے, اللہ حافظ. اور کوئی سوال تو نہیں ہے آپ دونوں کا؟ بس آپ نے حل کر دیا. اتنا ہی بہت. بس باقی جی مطلب ہمارے دل میں بہت سکون ملی آپ کی یہ بات سن کر, کیونکہ یہاں گاؤں میں اور میرے یہاں گاؤں کے قاضی مولانا اور مطلب کئی جگہ کے بزنس میں وہ سارے لوگ یہ بول رہے تھے کہ طلاق ہو چکی ہے. بس اسی کے لیے ہمارا دماغ مطلب کافی چل تھا کہ ہم کیا کریں گے. کوئی بات نہیں, اب حل مل گیا آپ کو. خوش رہیں. سر اگر آپ ویڈیو بنا لیے ہو تو آپ بھیج دیں گے. جی آپ مطلب جیسے ہم لوگوں کی باتوں کو ریکارڈ کر لیتے ہیں, اگر آپ کر لیے ہو تو میرے پاس بھیج دیں گے. اچھی بات ہے, میں آپ کے پاس چینل دیکھتی رہیں, چینل پہ آپ کی ویڈیو آ جائے گی. انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے. اوکے بیٹا, اللہ حافظ. السلام علیکم اللہ ورحمۃ اللہ حافظ. وبرکاتہ. جی اللہ حافظ. جی اوکے عبدالقدیر صاحب, اب آپ کے اوپر ہے, کیونکہ بہت سارے مسلمان ہیں بڑی تعداد میں جو جب بات کرتے ہیں نا وہ وعدہ خلافی کرتے ہیں. وہ آپ, مجھے امید ہے وعدہ خلافی نہیں کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.